زور سے بولے کس کو ہوتا ہے؟ زور سے. اور ہمارے عقیدے میں ہر چیز کا عطا کرنے والا اللہ ہی ہے. روزی بھی وہی دیتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، بارش بھی وہی دیتا ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، بیماری بھی وہی دیتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے، دولت بھی وہی دیتا ہے، بھکاری بھی وہی بناتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے. اچھے رشتے بھی وہی دیتا ہے، نصیبیں بھی وہی جگمگاتا ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دولت دے دے یا کھیت میں برکت دے دے یا رزق میں. نہیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. انہوں نے ایک بات کہی جس بات سے مجھے کھٹکا پیدا ہوا، اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کعبہ شریف کے اندر جب الحمدللہ ثم الحمدللہ حاضری کی سعادت ملی تو کم و بیش 2.25 گھنٹے الحمدللہ فجر کی فرض نماز کی 2 رکعت جو تھی وہ میں نے اس مصلی پر پڑھی جس مصلی پہ رسول اللہ نے نماز کعبے کے اندر پڑھی تھی. لیکن تھوڑا سا ادب والا ہوں نا، تھوڑا سا، بہت زیادہ تو ادب کر بھی نہیں پاتا. میں نے کہا میرے سر کی اوقات نہیں ہے کہ اس جگہ رکھوں جہاں رسول اللہ نے سر رکھا. کہاں ان کی پیشانی، کہاں یہ گنہگار پیشانی. میں نے کہا میں نماز تو اس مصلی پر پڑھوں گا، لیکن جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں میرا سجدہ اس جگہ ہوگا، میرا سجدہ اس جگہ ہوگا. تو فجر کی 2 رکعت فرض میں نے وہاں پڑھی اور پھر پوری تقریباً 2.25 گھنٹے تک جو ٹائم تھا تو کوئی کونا ہم نے نہیں چھوڑا یا کوئی سمت ایسی نہیں چھوڑی کہ جس سمت ہم نے نماز نہیں پڑھی، پورے کعبے کے چاروں طرف. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کعبہ ایک ڈائریکشن کی جگہ ہے، تو پھر وہ جہاں چاہے وہاں رک کرے. اچھا، مدینے کی طرف بھی رک کر کے میں نے نماز پڑھی، لیکن معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ خدا ہے. ہم انہیں اللہ کا محبوب بندہ سمجھتے ہیں، برگزیدہ رسول سمجھتے ہیں، آخری پیغمبر سمجھتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، شاید کہ یہ بات آپ کے لیے نہیں ہو. کچھ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، تجربے سے ملتی ہے. کعبہ شریف کے اندر میں گیا تو وہاں پر میں نے کعبے کے اندر ایک دروازہ دیکھا. ایک دروازہ تو وہ ہے جو آپ اور ہم دیکھتے ہیں، ایک اندر ہے. اس دروازے کا نام کیا ہے معلوم؟ اس کا نام ہے باب التوبہ، توبہ کا دروازہ. اس توبہ کے دروازے کے سامنے میں نے توبہ بھی کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ قبول کرے اور دوبارہ اس باب التوبہ پہ جا کر نماز پڑھنا نصیب فرمائے. میں ایک چیز سوچتا رہ گیا. میں نے سوچا کہ یہ باب التوبہ جو ہے وہ اس طرف بھی نہیں، اس طرف بھی نہیں، اس طرف بھی نہیں، 3 طرف باب التوبہ نہیں ہے. 4 کونے ہیں، 4 سمت ہے. آپ کو پتا ہے وہ کس سمت تھا؟ جہاں مدینہ ہے وہی باب التوبہ کا دروازہ ہے. اب میں نے جب باب التوبہ کو دیکھا تو قرآن کی آیت یاد آئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ نے فرمایا جب تم گناہ کر بیٹھو نا تو میرے رسول کے پاس آؤ اور میرے رسول کے پاس آ کر اللہ سے توبہ چاہو.
اور اللہ سے توبہ جب چاہو تو اس کے بعد اگر یہ رسول بھی تمہارے لیے لب ہلا دے، یہ رسول بھی تمہاری سفارش کر دے، تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ توبہ کی قبولیت اللہ نے حضور کے وسیلے پہ رکھی، اور یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے۔ کیوں قیامت تک کے لیے ہے؟ آج بھی سنہری جالیوں کے اوپر یہی آیت لکھی ہوئی ہے، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ مردے وسیلہ نہیں بنتے، مردے سفارشی نہیں بنتے، زندہ سفارشی بنتے۔ بھائی میں آپ سے کہوں کہ ابھی حافظ معین صاحب قبلہ بیان کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ مائرے میں مردے دادا کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ میری تو عقل حیران ہے کہ بھئی زندوں کا تو آپ لے ہی رہے ہو، مردے کا کیا؟ خیر ایسے ہی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں بندے کو آپ کے جو دادا جان ہیں انہیں سفارشی بناؤ تب میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ دوں گا، تو آپ کیا بولو گے؟ میں نے مولانا دین محمد صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے سید صاحب آپ کا گھرانہ تو بڑا سخی ہے، 1 لاکھ روپے دے۔ میں کہوں گا مولانا سفارشی لاؤ، کوئی گارنٹی، کوئی آپ کی طرف سے ریکویسٹ کرے کہ انہیں 1 لاکھ دے دو، تو وہ کہیں گے میرے ابا، میں کہوں گا نہیں دادا، تو میں کہوں ہاں دادا کو گارنٹیئر بناؤ۔ اب مجھے بتائیے آپ لوگ میرے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے؟ This man has something wrong with this man. Maybe this person is coming in our village, is better, is going to mental hospital. عجیب بات کر رہا ہے، یہ بیوقوفی والی بات کر رہا ہے۔ کوئی مردہ سفارشی بنتا ہے؟ کسی مردے سے سفارش کرائی جاتی ہے؟ نہیں نا۔ قرآن کی یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 66-64 یہ بتا رہی ہے، اللہ فرماتا ہے تم سے جب گناہ ہو آؤ رسول کے پاس توبہ کرو اللہ سے، اور رسول تمہاری سفارش کرے گا تو اللہ توبہ قبول کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ میرا رسول زندہ ہے، اس لیے کہ مردوں سے سفارشیں نہیں کروائی جاتی، سفارشیں زندوں سے کروائی جاتی ہے۔ تو خیر یہ ایک عقیدے کی بات تھی۔ سعودی ضرور جاؤ ہاں، لیکن وہاں سے ریال لاؤ، وہاں کا عقیدہ مت لاؤ۔ عقیدہ تو وہی اچھا ہے جو قرآن کا ہے، عقیدہ تو وہی اچھا ہے جو حدیث کا ہے۔ سعودیوں کا عقیدہ آپ کیا لاؤ گے؟ آپ نے محمد بن سلمان کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، آپ نے محمد بن عبداللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہاں آج کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ فلم فیئر ہو رہے ہیں ریاض میں، سینما گھر کھل چکے ہیں جناب، مدینے پاک میں اسکرٹ پہن کے عورتیں آ رہی ہیں۔ وہ سمندر کے کنارے جو کبھی بینکاک کے پٹایا بیچ اور دوسرے کنارے مشہور تھے عیاشیوں کے لیے، اب سعودی کے سمندر کے کناروں پہ بھی عیاشیاں ہو رہی ہے، گورے ننگے وہاں پر نہاتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ فالو کرو گے سعودی کو؟ بولو ذرا۔ فالو اسی چیز کو کیا جائے گا جو قرآن کے مطابق ہوگا، جو حدیث کے مطابق ہوگا۔ ہاں ورنہ تو اگر سعودی ہی کی بات ماننی ہے، عربی کی ہی بات ماننی ہے، تو ابو جہل بھی بہت بڑا عربی تھا۔ ابو جہل
بہت بڑا عربی تھا وہ. ہاں تو کیا آپ ابو جہل کو مان لیں گے کیونکہ وہ عرب کا تھا؟ وہ کہے گا نہیں، ابو جہل کو ہم نہیں مانیں گے، ابو لہب کو بھی نہیں مانیں گے، جبکہ چچا ہے حضور کا. کیا بات ہے؟ ابو لہب کو کیوں نہیں مانو گے؟ کہا چچا ابو لہب بھی ہے، عباس بھی ہے، عباس کو تو سر پر بٹھائیں گے، ان کے ہر قول کو مانیں گے، لیکن ابو لہب کو جوتیوں کی نوک پہ رکھیں گے. بات کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ ابو لہب جو ہے وہ چچا ضرور تھا، لیکن اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی کی شریعت پر نہیں چلا. تو ہم بات اس کی ہی مانیں گے جو نبی کی شریعت پہ چلے. خیر، ایک بات تو یہ تھی جو عقیدے کی مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی. آپ رخ کہیں بھی کریں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب میرے نبی پیدا ہوئے نا تو کعبہ جھک گیا تھا اس طرف جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی تھی. بت شکن آیا یہ کہہ کر، سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. اور دوسری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور بھی اس کا موسم بھی اجازت نہیں دیتا اور ہمیں ایک بہت لمبے سفر پر جانا ہے، اور معراج النبی کے حوالے سے جو پروگرام ہے اس میں ہمیں شرکت بھی کرنی ہے، اس لیے میں بہت زیادہ اس کو تفصیل میں نہیں بیان کرتا. بس یہاں پر ایک چیز جو بتانا چاہ رہا ہوں، کعبہ بنا ہے کعبہ میرے نبی کی وجہ سے. مفتی اعظم فرماتے ہیں تم آئے چھٹی بازی، رونق ہوئی پھر تازی، کعبہ ہوا پھر کعبہ، کر ڈالا تھا بت خانہ. لیکن لوگ تانا دیتے تھے جب دین نیا لائے ہو تو کعبے ہمارا کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، یہودی وغیرہ بھی. حضور کے دل میں یہ بات کھٹکتی تھی. کیا کھٹکتی تھی؟ کہ اے اللہ، مسجد اقصی کی جگہ کاش کہ وہ عمارت جسے ابراہیم نے بنایا، اس مکے میں جو بیت اللہ ہے، جو کعبہ ہے، یہ قبلہ بن جائے، یہ قبلہ بن جائے. تو حضور نماز پڑھے تھے، ظہر یا عصر کی نماز تھی، اور آج بھی مسجد قبلتین موجود ہے، دو قبلے والی مسجد. 2 رکعت حضور نے پڑھ لی، 2 رکعت باقی تھی. قرآن کی آیتیں نا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے محبوب، بار بار آپ کا آسمان کی طرف چہرہ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں. آپ اور ہم آسمان کی طرف چہرہ کریں تو یہ نماز میں کراہت ہے، یہ نماز میں فساد ہے، بلکہ حدیث میں اتنی سخت وعید ہے. آقا فرماتے جو نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھے تو ڈر ہے وہ اندھا نہ ہو جائے. منع ہے نماز میں نگاہ کہاں ہو، سجدے کی جگہ ہو، لیکن یہ امت کے لیے قانون ہے اور مصطفیٰ کے لیے کوئی قانون نہیں. حضور دیکھ رہے ہیں آسمان، اللہ یہ نہیں کہہ رہا نیچے دیکھ، یہ نہیں فرما رہے انظر الی الارض، نہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، تیرا بار بار آسمان کی طرف رخ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جہاں تیرا جی چاہے وہیں چہرہ کر لے، آج سے وہی تیرا قبلہ ہے. ماشاءاللہ مولانا نثار صاحب بیٹھے ہیں اور مولانا دین محمد صاحب بھی ہیں، اور یہ تو ماشاءاللہ مدرسہ فیضان باسنی کا فیضان لیے بیٹھے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے معرفہ، ایک ہوتا ہے نکرہ.
یہ عربی گرامر ہے، جیسے انگلش میں گرامر ہے، عربی معرفہ کیا ہوتا ہے اور نکرہ کیا ہوتا ہے؟ میں کہوں او جوان ادھر آ جا، او جوان ادھر آ جاؤ، تو کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی. کیوں؟ کہ میں او جوان ادھر آ. اور اگر میں کہوں او جوان عبداللہ ادھر آ، تو اب کوئی اور جوان کھڑا ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ میں نے ایک کو مختص کر دیا. میں نہیں جانتا اس کو انگریزی میں کیا اس کا گرامر ہے اور کیا. ایک ہوتا ہے عام، ایک ہوتا ہے خاص، ایک ہوتا ہے معرفہ، ایک ہوتا ہے نکرہ. معرفہ یعنی کسی کو پرٹیکولر خاص کر دینا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہوگا، وہی کھڑا ہوگا جسے خاص کیا. اس آیت میں معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا حبیب تو مسجد اقصیٰ سے منہ ہٹا دے اور تو اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر جو مکے میں ہے، یہ مینشن نہیں کیا، بلکہ نکرہ ہے. یہاں نکرہ اللہ نے کہا محبوب تو اپنا رخ جہاں کرے گا وہی تیرا قبلہ بن جائے گا. اگر اس وقت حضور انڈیا کی طرف رخ کرتے نا، قیامت تک کے انڈیا کعبہ بن جاتا. اگر اس طرف حضور رخ امریکہ کی طرف کرتے تو قیامت تک امریکہ قبلہ بن جاتا. اور اگر اس وقت حضور رخ پھیرتے نا تو اقصیٰ ہی قبلہ رہتا. اللہ نے آپشن دیا محبوب میں تجھے پابند نہیں کرتا، تو میرا پابند نہیں، اس معاملے میں میں تیری مرضی کا پابند بنتا ہوں. یہ محبت ہے، یہ محبت میں پابند ہونا ہے. اللہ کسی کا پابند نہیں، اور اللہ کو کسی کی ضرورت بھی نہیں، اللہ کو کسی کی حاجت بھی نہیں، ہاں، اور اللہ کسی کا محتاج بھی نہیں. لیکن یہ محبت ہے محبوب سے. محبوب جہاں چہرہ کرے گا، جہاں تیرا رخ ہوگا، جو تیری مرضی وہ میری مرضی ہے. جو تیری مرضی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوستو یاد رکھیں یہ قبلے کا جو مقصد ہے اور قبلے کی طرف رخ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے. اب ایک بات جو حضرت مولانا یونس رضوی صاحب نے بیان میں کہی، ان کے بیان کا عنوان تھا بیٹی. مجھے ایک حدیث یاد آئی بہت توجہ سے، بہت توجہ سے. عورت کی عزت کیا ہے، عورت کا مقام کیا ہے، عورت کا رسپیکٹ کیا ہے. یہ تو پاگل ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام عورت پہ ظلم کرتا ہے، اسلام عورت کو قید کر کے رکھتا ہے، اسلام میں عورت کو آزادی نہیں ہے، فریڈم نہیں ہے. میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ، جتنا فریڈم، جتنی عزت، جتنا وقار اور جتنا حصے داری اللہ نے اور رسول نے اسلام میں عورتوں کو دی ہے، کسی اور ریلیجن میں ہمیں نظر ہی نہیں آتا. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہتا. کیرلا کی وہ رائٹر جسے دنیا کملا داس کے نام سے یاد کرتی تھی، کیرلا کی بہت بڑی آتھر، بہت بڑی کتاب کی لیکھکا، اس نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام سریا رکھا. کملا داس سے سریا بنی. تو کسی نے اسے کہا کہ تو پڑھی لکھی ہو کر مسلمان بن گئی، پڑھی لکھی بن کر. ہاں کوئی جاہل اگر اسلام قبول کرے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا. تو اس کے جو کلیگ تھے نا، کلیگ
اس کے ساتھ والے انہوں نے کہا تو پڑھی لکھی ہو کہ مسلمان بن گئی؟ کہا پڑھی لکھی ہوں اسی لیے تو مسلمان ہوں، اسی لیے تو مسلمان ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میں نے ساری گرنتھ پڑھی، ساری کتابیں پڑھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، بائبل، تورات، سب میں نے پڑھ دی، لیکن آخر میں جب میں نے قرآن پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچی کہ جتنی سیفٹی ایک عورت کو اسلام دیتا ہے اتنی حفاظت کسی اور جگہ اسلام کے علاوہ عورتوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں مسلمان بنی ہوں، اس لیے میں مسلمان بنی ہوں۔ عورت، میرے نبی کی نظر سے دیکھو عورت کو، وہ نبی جو پوری دنیا کی چھٹنی کر کے کہے مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، اور کہا تمہاری دنیا، میری نہیں، کہا تمہاری دنیا 3 چیزیں پسند ہیں۔ کہا کیا؟ آقا فرماتے ہیں خوشبو، بولو نا ذرا زور سے، ہاں عطر استعمال کیا کرو، مگر کوشش کرو الکوہل فری ہو، خوشبو لگایا کرو۔ یہ پوری دنیا تو بدبو میں تھی، ہاں انہیں عطر دینے والا میرا مدینے کا تاجدار ہی تو ہے۔ تم کیا سمجھتی گندے لوگ ہیں، یہ تو نہاتے نہیں۔ پوری دنیا کو عطر لگانے کا شعور میرے نبی نے دیا ہے، روزانہ نہانے کا شعور میرے اسلام نے دیا ہے، 5 وقت وضو میں منہ دھونا، مسح کرنا، ہاتھ دھونا، مسواک کرنا، یہ میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ ورنہ تو کیسی بدبو آتی، تم ہمارے منہ سے کبھی بدبو نہیں سنو گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم ایک بار 24 گھنٹے میں برش کرتے ہو، ہم 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ برش کرتے ہیں۔ ہاں ہمارا منہ بھی پاک ہے اور اس رب کا ذکر کر کے دل بھی پاک ہے، الحمدللہ ہماری روح بھی پاک ہے، الحمدللہ۔ آقا نے کہا مجھے جو چیز پسند ہے پہلی کیا ہے؟ زور سے بولو نا یار، خوشبو، خوشبو۔ فرمایا نمبر 2 عورت، عورت۔ آقا نے فرمایا ایمان کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ ہاں اگر کسی کو نیک بیوی مل جائے نا ہمیشہ دعا کیا کرو یار، فیشنیبل نہیں، ہاں نیک، نیک، یہ شرط لگائی آقا نے، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کس کو کہتے ہیں؟ جو شوہر کے سامنے اف تک نہ کرے، جو شوہر کو کبھی تکلیف نہ دے۔ نیک کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے گھر کی ہر عورت، بڑی عورت کی عزت کرے، چاہے وہ ساس ہو یا بھابی ہو، اور اپنی گھر کی ہر چھوٹی بچی پہ شفقت کرے، محبت سے پیش آئے، وہ نیک عورت ہوتی ہے۔ جو نمازوں کی پابندی کرے، جو کبھی شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، امانت میں خیانت نہ کرے اپنے مرد کی، وہ نیک بیوی ہوتی ہے۔ حضور نے کہا نمبر 2 مجھے نیک عورت، اور تیسرا آقا نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز اس میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی۔ اللہ کرے کہ جو حضور کو پسند ہے وہ حضور کے غلاموں کو بھی پسند بن جائے۔ آمین بولو نا، آمین۔ ہاں روزانہ عطر لگاؤ، لگاؤ گے انشاءاللہ۔ اگر بیوی نیک نہیں ہے نا تو اسے نیک بنانے کی کوشش کرو۔ اور تیسری نماز، بیوی کو بھی نمازی بناؤ اور خود بھی نمازی بنو۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آج بڑا معاملہ یہ ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ ابھی میں ایک گاؤں سے آ رہا تھا،
تو ایک مجھے ولا نظر آیا اس گاؤں میں، حلیمہ ولا، بڑا اچھا لگا، یار کسی نے اپنی بیوی کے نام پر یا اپنی ماں کے نام پر بنایا ہوگا ولا، لیکن ابھی زلزلہ آئے تو یہ ولا جو ہے وہ ڈھلا ہو جائے گا، زمین پر آ جائے گا، برباد ہو جائے گا، تباہ ہونے میں ٹائم نہیں لگتا، ابھی بلڈوزر آ جائے ہاں تو ختم ہو جائے نا آپ کا ولا۔ لیکن ایک ولا ایسا بھی ہے جسے بارش توڑ نہیں سکتی، جسے بلڈوزر نہیں توڑ سکتا، جسے کوئی زلزلہ ہی نہیں آنچ پہنچا سکتا۔ آپ کہیں کہ وہ ولا کون سا ہے؟ وہ ولا وہ ہے جس ولا کے لیے میرے نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ تو اسے آباد رکھ، ہرا بھرا رکھ۔ اب آپ کہیں گے وہ ولا کس کا ہے؟ وہ ولا کس کا ہے؟ وہ نچوا کا ہے، ماوا کا ہے، گھنیڑی کا ہے، وہ گھنیڑی کا بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہنسنے کی بات نہیں، کیونکہ آقا نے دعا فرمائی اے اللہ اس گھر کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھ جس گھر میں بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو فجر کی نماز کے لیے جگائے اور دونوں اٹھ کر کے فجر پڑھے۔ اگر اس گاؤں میں ہر عورت نمازی بن جائے، ہر شوہر نمازی بن جائے، اللہ کی قسم تمہارے گھر میں کبھی بربادی آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ نبی جس گھر کے لیے دعا کرے، نبی جس گھر کے لیے دعا کرے وہ گھر کبھی برباد ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں گیا تھا ماوا، ہمارے کرم فرما آج ہم اعلیٰ کار بن کے سو رہے ہیں۔ سنو حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جس گھر میں لوگ سوئے پڑے ہو اور سورج نکل جائے اور کوئی فجر نہ پڑے تو شیطان ان کے کانوں میں گندگی کر دیتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، یہ حدیث ہے۔ ہاں چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اب شیطان اگر روزانہ کان میں پیشاب کر جا رہا ہے تو پیشاب کا اثر دماغ پہ آئے گا یا نہیں؟ تو جس کے دماغ خراب ہو وہ باؤلی بنے گی، جس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے پھر وہ گھر میں پاگل پنا تو کرے گا۔ آپ دیکھو نا کبھی کبھی اچھے خاصا لوگ میں اسے کیا ہو گیا، اے اللہ نے تجھے انسان بنا تو کتے کی طرح بھونک رہا ہے، تیرے اندر ادب نہیں، تہذیب نہیں کہ تو گھر میں بھائی سے کیسی بات کرے، ماں سے کیسا آئے پیش، باپ کے ساتھ کیسا پیش ہے، سب بھول گیا۔ بات یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے جو کان میں روزانہ شیطان پیشاب کر رہا ہے نا، اس نے دماغ کو سڑا دیا ہے۔ تو کیا میں امید کروں انشاءاللہ کہ اس گاؤں کے ہر گھر میں فجر ادا کی جائے گی، پانچوں وقت نماز پڑھیں گے، اور خاص طور پہ فجر میں اگر مرد پہلے اٹھے تو یہ نہیں سوچے کہ میں کوئی بیوی کا نوکر جو اپنی بیوی کو فجر میں اٹھاؤں، نہیں، یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ ہاں آپ پہلے اٹھے تو آپ، بلکہ میرے نبی نے طریقہ بھی بتایا، میٹھا طریقہ بتایا، بڑا پیارا طریقہ بتایا کہ اگر کوئی اٹھے نہیں نا تو تھوڑے سے چھیٹے شبنمی قطرے اس کے منہ پہ چھڑکو، یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ ہاں طریقہ بتایا، یہ نہیں کہ بیٹھ لے کر کٹنا شروع کر دو۔ ہاں تو کیا میں امید کروں انشاءاللہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے؟ بس وہ جو عورت کے بارے میں ایک بات کہنی تھی نا، انہوں نے بیٹی کے بارے میں بات کہی، کہیں ایسا نہ ہو آپ لوگ سوچیں کہ یار ہم بیٹے کیوں ہو گئے، ہم بھی بیٹے ہوتے تو ٹھیک ہوتا۔ خیر میرے نبی نے فخر فرمایا، فخر، آقا نے فرمایا اے لوگوں بیٹی ہو تمہارے گھر میں تو خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ نے مجھے بھی بیٹیوں کا باپ بنایا ہے۔
بیٹیوں کا باپ ہونا بھی نبی کی سنت ہے. زور سے بولو نا. اور کتنی بیٹیاں؟ جب تک 4 نہیں ہونا سکون سے مت بیٹھو. جی 4 بیٹیاں ہونا میرے نبی کی سنت. 3 بیٹے اور تینوں بیٹے بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور 4 بیٹیوں کو اللہ نے لمبی عمر دی. 4 بیٹیوں کو اللہ نے لمبی عمر دی. اور ناب جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں بس اختتام پر، عورت کیا رسپیکٹ کائنات میں میرے نبی کے علاوہ نہ کسی نے سمجھا اور نہ کسی نے سمجھایا میرے نبی کی طرح. ایک آدمی آیا، صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ کا مجمع ہے. ایک شخص آیا، کہنے لگا دیکھیے اسلام کا بگننگ تھا، شروعات تھا اسلام کی، ابھی آغاز ہوا تھا. آپ کو پتہ ایک ساتھ سب چیز نہیں ہو جاتی. میں سوچوں کہ آج یہ ایک ہی تقریر میں داڑھی بھی رکھ لے، امامہ بھی پہن لے، 5 وقت کا نمازی بھی بن جائے، اسی سال حج بھی کرنے لگ جائے، تو ایک تقریر میں تو نہیں ہوتا نا. تھوڑا ٹائم لگتا ہے چینج ہونے میں، لگتا ہے نا. اسلام بھی آیا تو اسلام نے تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو بدلا، تھوڑا تھوڑا کر کے. ایک ساتھ شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا. اسلام آیا لیکن پھر بھی شراب پی جاتی تھی. پھر حکم آیا کہ شراب پی کر نماز مت پڑھو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. پھر اس کے بعد کھلی آیت بعد میں آئی کہ شراب حرام ہے، نجس ہے، یہ تمام چیزیں. خیر، تو کئی لوگ تھے، الگ الگ آتے تھے. ایک آیا کہنے لگا میں 5 ٹائم کی نماز تو نہیں پڑھوں گا، 3 ٹائم کی پڑھوں گا. نبی نے کہا آجا تو اسلام تو قبول کر. ایک نے کہا کہ یہ اتنے سارے گناہ ہیں، آپ بولتے ہو یہ بھی مت کرو، یہ بھی مت کرو، یہ بھی مت کرو. بھائی ایک چیز کوئی چھوڑ سکتا ہوں، سب نہیں چھوٹے گے. حضور نے کہا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اور پھر اس کی برکت سے وہ سارے گناہ بھی آہستہ آہستہ چھوٹ گئے. پھر اس کے بعد وہ 5 وقت کا نمازی بھی بن گیا، وہ جو آیا تھا. لیکن شروعات تھی، یہ ہم نہیں کر سکتے. آج کل کا کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا. یہ حضور کا حق تھا. ہاں حضور کا حق تھا. ارے مولا علی سے فرمایا علی جب تک فاطمہ ہے نا تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. ہاں آج کوئی مفتی اپنی بیٹی کے لیے کہہ کے بتا دے، وہ پلٹ کر جواب دے گا مفتی صاحب علم میں ابھی کمزور ہو، تو آپ پھر سے پڑھائی کر کے آ جاؤ. تم مفتی ہو تو کیا ہوا، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم مجھے دوسری شادی سے منع کرو. ہاں حق ہے میرا، قرآن نے اجازت دی ہے. لیکن مولا علی جانتے تھے کہ وہ قرآن نازل اسی رسول پر تو ہوا ہے، اس سے زیادہ کون جانتا ہے قرآن کو. تو نہیں کیا حضور کے حضرت فاطمہ کی حیات میں دوسرا نکاح نہیں کیا. عورت کی رسپیکٹ. ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ. اچھا دیکھیے یا محمد بھی نہیں کہا، کیا کہا؟ اس کا مطلب وہ ایمان والا تھا، مومن تھا، تبھی تو یا رسول اللہ کہا مجھے زنا کی اجازت دو، میں ریپ کرنا چاہتا ہوں، مجھے پرمیشن دو. عجیب آدمی. آپ کو سننے میں اٹپٹا لگ رہا ہے نا یہ مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں، لیکن اس نے تو پورے صحابہ کے بیچ میں آ کر، اور حضور کی مجلس میں ایسا نہیں تھا کہ عورتیں نہیں بیٹھتی تھی، عورتیں بھی سنتی تھی حضور کی مجلس. بیچ دربار میں آ کر حضور سے پرمیشن مانگی، طلب کی، کہا کہ مجھے اجازت دو. اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے
شراب حرام ہے تو سب کے لیے، جوا حرام ہے تو سب کے لیے، بیاج، سود، انٹرسٹ حرام ہے تو سب کے لیے، سب کے لیے حرام ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں ہو تو اس کے لیے رشوت جائز ہے، نہیں، رشوت حرام ہے تو سب کے لیے حرام ہے، سب کے لیے۔ آج ہی مجھ سے کوئی صاحب فون پر کہنے لگے کہ سید صاحب کی تاریخ دلاؤ، سید صاحب کی، کہ بھئی میرے نہیں، آپ کی بھی تقریر ہوگی، مجھے رشوت دے رہا ہے، مجھے رشوت دے رہا ہے کہ میری تقریر کرائے گا۔ میں کہا بھائی میری تقریر اور ان کی تقریر اور ڈیٹ وغیرہ کی بات مت کر، اور نہ میں ان کا کوئی سیکرٹری ہوں، نہ کوئی پی اے ہوں، اور نہ وہ ان کی ڈیٹ میں بانٹتا ہوں، وہ اپنی ڈیٹ خود بانٹتے ہیں سید امین القادری صاحب۔ تو اس طریقے سے تو رشوت حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ الراشی والمرتشی، یہ دونوں جو ہے یہ گناہ کے کام۔ اب سنیے آپ، اس نے آ کر نبی سے کہا مجھے زنا کرنا ہے اور آپ اجازت دو، آپ اجازت دو۔ صحابہ غصے میں آ گئے، جیسے آپ کو غصہ چڑھ رہا ہے نا، غصے میں آ گئے، اسے ادب نہیں، یہ نبی سے برے کام کی اجازت مانگ رہا ہے، تلواریں نکال دی۔ کچھ تو آگے بڑھ گئے کہ ابھی اس کا دماغ ٹھکانے کر دیں۔ نبی سے ایسا پوچھا جاتا ہے، نبی سے ایسے سوال کیے جاتے۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں وہ کون تھے، کیسے تھے، یہ بات تو کوئی اپنے امام سے نہیں کہہ سکتا مسجد کے، اور وہ امام الانبیاء کے سامنے ایسے اوپن کہا اس نے مجھے اجازت دے۔ قربان جائیں، قربان جائیں، میرے نبی نے یہ نہیں کہا اسے سڑا کے لگاؤ، اسے مارو، بھگا اس کو، کون آ گیا یہ ذلیل، اس قسم کی باتیں کرنے والا، حدود اللہ کو پامال کرنے والا۔ صحابہ کو کہا شانت ہو جاؤ، پیچھے ہٹو، اس کو اپنے قریب بٹھایا، قریب بٹھایا۔ اب وہ جو باتیں میرے نبی نے کی، وہ میٹھی میٹھی گفتگو، اے یہ تمنا ہے سنوں میں بھی وہ آواز شہ جن و بشر، حق کی خبر خوش ترو شیری بشکر، حسن فصاحت کا گوہر لطف کرے نا سخن پر، وہ دل آرام صدا جس پہ فدا سارا جہاں، غنچہ دہن توتیے درش کے چمن، نغمہ و بلبل و گلستان عدن، مصر و یمن جس کے خریدار۔ بڑی میٹھی میٹھی آوازیں آپ نے سنی ہوگی نا، لیکن کائنات میں حضور سے میٹھی آواز کسی کی ہے ہی نہیں۔ حضور کے لہجے سے اچھا لہجہ ہی کسی کا، ارے وہ لہجہ جو اللہ کو پسند آئے، جسے اللہ محبوب رکھے، وہ حضور کا لہجہ ہے، وہ حضور کا لہجہ۔ حضور کے لب کھلے، آپ نے کہا اے جوان، جوان تھا نا، کوئی ڈوکلا مانگے گا کہ اجازت، اس کے اندر تو طاقت ہی نہیں، جوان تھا۔ اس نے کہا اجازت مانگی، آقا نے فرمایا مجھے ایک بات بتا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تو جو کام کسی عورت کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے وہ کام کوئی تیری ماں کے ساتھ کرے؟ بہت توجہ سے سننا، عورت کی عزت میں اس سے بڑی حدیث مجھے کوئی نہیں ملی۔ وہ چپ، کہا نہیں، میں پسند نہیں کروں گا کہ معاذ اللہ کوئی میری ماں کے ساتھ ایسا غلط کام کرے۔ آقا نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیوی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یہ کام کرے؟ اور اسے جلال آیا، ارے کوئی کیسے میری بیوی کو ہاتھ لگا سکتا ہے، کیسے کوئی میری بہن کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہیں مجھے پسند نہیں۔ اچھا کیا تو پسند کرتا ہے کہ یہی کام کوئی تیری بیٹی کے ساتھ کرے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں اس چیز کو پسند کرتا۔
آقا نے کہا تو جس عورت کے ساتھ یہ کام کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی اور کسی کی بیٹی ہوگی۔ ارے جب تجھے پسند نہیں کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے، تیری بہن بیٹی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ایسا کرے تو اسے کیسے اچھا لگے گا؟ اس کے بعد دماغ میں فٹ ہو گئی، اس نے اسی وقت توبہ کی۔ اللہ کے نبی نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ اٹھا کے اے اللہ اس کے دل سے برائی کا ارادہ نکال دے اور اسے نیک بنا دے۔ صحابہ بتاتے ہیں کہ جب وہ آیا تھا تو اس سے برا ہمیں کوئی محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب نبی نے اس کے لیے دعا دی اور جب وہ مدینے کی گلیوں میں گیا تو اتنا نیک، اتنا نیک، اتنا نیک کہ پھر اس سے زیادہ ہمیں کوئی نیک نظر نہیں آیا۔ کچھ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ یہ نگاہیں کسی پر بھی مت اٹھانا اپنی بیوی کے علاوہ، سمجھ رہے ہو؟ اور یہی نکاح کا مقصد بھی ہے۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نکاح اس نیت سے کرو، اس نیت سے کرو کہ شوہر کے علاوہ میری نظر کسی پہ نہیں پڑے گی، یہ مفہوم عرض کرو۔ اور شوہر اس نیت سے نکاح کرے کہ میری بیوی کے علاوہ کسی کا خیال نہیں دل میں آئے گا۔ جو اس نیت سے نکاح کرتا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ اس جوڑے کی مشکل وقت میں مدد فرماتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اب تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ محفل کیوں سجائی جاتی ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آج کے بعد یہاں جتنے لوگ ہیں، راتی جوگا، ڈانڈیا، ناسک باجا، ڈی جے، ڈانس، تھرکنا، ناچنا، پیسے لٹانا، معاذ اللہ ناچنے والیوں کو بلانا، آرکیسٹرا کرنا، گندے لوگوں کو بلانا، یہ سارے کام بند کریں گے اور اگر محفل سجائیں گے۔ اور مجھے بتایا گیا کہ اس گاؤں کی ہسٹری میں یہ پہلی شادی ہے، لیکن پہلی اور آخری نہیں ہوگی، یہ مجھے امید ہے۔ اگر میری بہنوں نے کچھ سیکھا ہے اور آپ نے کچھ سمجھا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ۔ اب ایک نعت، ایک کلام جو ہمارے شوکت خان جی بہت پڑھتے تھے، تو وہی کلام میں سوچتا ہوں کہ پڑھوں، اس نیت سے کہ اللہ انہیں بھی جلدی سے مدینے کی حاضری عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، کہ دوا بلند آواز سے، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، کہ دوا سب مل کر پڑھو۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، سبحان اللہ۔ دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں، دیدار گی یہ پیاس ساقیے مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا
میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ نہیں معلوم زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا نہیں معلوم زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چل میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں ہم لاوارث نہیں ہیں مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا میں ابھی نہیں دور ہے مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ دوا وہی ملے گی کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ رہا ہے سینہ ایک منقبت کی فرمائش ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں خواجہ کے ہندوستان میں بھی ہم ہیں اور خواجہ کے پڑوس میں بھی ہم ہیں اور راجستھان میں بھی ہم ہیں اور ہمارے حضور سید امین القادری صاحب قبلہ نے بڑا اچھا نعرہ لگایا تھا کہ مرکز مراکز اہل سنہ اجمیر شریف سنیوں کے جتنے مرکز ہیں ان تمام مرکزوں کا جو مرکز ہے وہ اجمیر ہے وہ اجمیر ہے ہم اس اجمیر میں رہتے ہیں اس کے کرم کے سب ہے بھکاری کیا راجہ مہاراجہ ہے کیا راجہ مہاراجہ ہے اس کے کرم کے سب ہے بھکاری کیا راجہ مہاراجہ ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا بولو بولو راجہ تو میرا خواجہ ہے سارے ہند کا ہے راجہ میرا خواجہ مہاراجہ سارے ہند کا ہے راجہ میرا ہر آنکھ چاہتی ہے زیارت معین کی ہر دل میں بس گئی ہے عقیدت معین کی ہر آنکھ چاہتی ہے زیارت معین کی ہر دل میں بس گئی ہے عقیدت معین کی اس سرزمین ہند میں شاہوں نے کہہ دیا اس سرزمین ہند میں شاہوں نے کہہ دیا محشر تلک رہے گی حکومت
حکومت معین کی کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا کہیں بگڑی کا بنانا کہیں تقدیر جگانا کہیں بگڑی کا بنانا کہیں تقدیر جگانا کہیں روتوں کو ہنسانا کہیں اولاد دلانا کہیں روتوں کو ہنسانا کہیں اولاد دلانا 800 سال سے 800 سال سے آواز لگاتا ہے زمانہ 800 سال سے آواز لگاتا ہے زمانہ کبھی خالی نہیں ہوگا یہ علی کا ہے خزانہ کرسی پر راجا تو میرا خواجہ ہے۔ اور ایک بات دیکھیے جو اچھی بات ہوتی ہے وہ کہنی چاہیے۔ ہمارے امام صاحب نے بھی کہا کہ اس قائم خانی سماج کی ایک بات بڑی اچھی لگی مجھے ہے نا، اب اللہ سے دعا کرو کہ ساری باتیں اچھی ہو جائیں، بولو نا آمین۔ یہ سماج ایسا سماج بن جائے، ایسا قبیلہ بن جائے کہ جو مصطفیٰ کی نگاہ میں آ جائے، جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ تو حضور مفتی اعظم راجستھان حضرت علامہ مفتی اشفاق حسین نعیمی اشرفی رحمت اللہ علیہ جو اجمل العلماء کے خلیفہ تھے، ہمیں بتایا کہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ یہ قائم خانی یہ مومن ہے، زور سے بولو مومن، مومن زور سے بولے، مومن 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 یعنی ایمان والے ہیں، یہ ایک ولی کے جملے ہیں۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ولی کی زبان سے ولی نہیں بولتا بلکہ ولی کی زبان سے علی بولا کرتا ہے، ہاں ولی کی زبان سے علی بولا کرتا ہے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارا یہ جو سماج ہے، ہماری یہ جو برادری ہے، جو ماشاءاللہ بھی ایک بہت بڑی اسکول کی عمارت تعمیر کر رہی ہے، آج ضرورت اسی چیز کی ہے۔ اپنے بھیک کب تک دو گے، کتنی دو گے؟ بھیک کی جگہ قلم دے دو، بھیک کی جگہ قلم دے دو۔ جب شکشک اور ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے نا تو پھر بھیک نہیں مانگیں گے، بھیک مانگنے والوں کو بھی ایجوکیشن دلا کر کے وہ کسی ایسے منصب پہ پہنچا دیں گے کہ جو کسی علاقے کا کلیکٹر بنتا نظر آئے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم دینی شکشا میں بھی اور دنیاوی شکشا میں بھی اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے نا انشاءاللہ۔ اور دیکھیے میں تو خوش اس وقت ہوں گا کہ میں جب جاتا ہوں، جے پور رہتا ہوں، میں بمبئی کا رہنے والا ہوں لیکن جے پور رہتا ہوں، تو جہاں دیکھتا ہوں وہاں بڑی بڑی اسپتال نظر آتی ہیں، بڑی بڑی اسپتال، بڑے بڑے۔ اب اسپتال کا نام تو میں نہیں لوں گا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن میرے آنکھیں ترس گئی کہ کاش کوئی انٹرنیشنل قائم خانی ہاسپٹل نظر آ جائے، کاش کوئی قائم خانی ہارٹ ہاسپٹل نظر آ جائے، کاش کوئی قائم خانی کینسر ہاسپٹل نظر آ جائے۔ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس قوم کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہے، لیکن اب اس سلسلے میں آگے بڑھو، بلکہ کوشش کرو کہ قائم خانی یونیورسٹی بھی نظر آئے۔ آج دنیا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی طرف نظر اٹھا رہی ہے۔ آپ کہو کہ تم ایک علی گڑھ بند کرو گے، ہم راجستھان میں 100 علی گڑھ کھڑے کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ آگے بڑھو یار، بڑھو۔ آج ہمت اتنی ہو گئی ہے کہ گریبان نہیں، ہماری بچیوں کے سر پر ہاتھ پہنچ چکے ہیں۔
حجاب ہٹاؤ، حجاب ہٹاؤ، حجاب ہٹاؤ۔ میں کہتا ہوں جب آپ کی خود کی اسکول ہوگی، بولو یار، کیا کسی میں ہمت ہوگی کہ آپ کے بچے کے سر سے ٹوپی ہٹا دیں؟ کسی بچی کے سر سے حجاب؟ بولو تو اسکول ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہماری کالج ہونے چاہیے یا نہیں؟ اب اس طرف بھی سوچو، مسجدیں بنا لی بہت، مدرسے بھی بنا لیے، اور بناؤ، اللہ توفیق دے تو، مسجدیں بھی بناؤ، مدرسے بھی بناؤ، لیکن اب وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے ہاسپٹلز بھی ہو، مسلمانوں کی یونیورسٹی بھی ہو، مسلمانوں کے کالجز بھی ہو، ہماری اسکول بھی ہو، اور اتنی اعلیٰ درجے کی ہو کہ ہر جگہ سی بی ایس سی کا کورس چلے، ہر جگہ ہماری کوچنگ سینٹرز ہو، آئی ایس آر ایس کی تیاریاں کرائی جائیں، نیٹ کے ایگزام دلائے جائیں، اور ہمارے یہ بچے بھی دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ کیا میں امید کروں انشاءاللہ اس بارے میں بھی سوچیں گے؟ ہاں، اور الحمدللہ ہماری یہ جو تنظیم ہے سنی دعوت اسلامی، اب آپ امامہ داڑھی بیڑی دیکھ کر کے یہ سوچو گے یہ مولویوں کا ہوگا، یہ تو بس مدرسے کے علاوہ زیادہ سوچتے نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ امیر دیا ہے کہ جو صرف ان مسلمانوں کی فکر نہیں کرتے جو مسجد میں آئے، جو مسجد میں نہیں آتے ان کی فکر ہمارے امیر زیادہ کرتے ہیں، انہیں کیسے راہ راست پر لایا جائے۔ یہ میں نے جو آج عورتوں کے بارے میں یا مولانا یونس صاحب نے جو باتیں بتائی، ایمانداری کے ساتھ بتانا، کبھی بیٹیوں کی عظمت کبھی آپ نے اس انداز سے سنی؟ عورتوں کا رسپیکٹ کبھی آپ نے سنا؟ اور جو عورت اس قسم کی باتیں سنے گی کیا کبھی وہ کلمے سے پھر سکتی ہے؟ بولو یار، ہمارا مقصد یہی ہے کہ دین اسلام آپ تک پہنچائے، اور صرف مسجد نہیں بھرے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم میں ڈاکٹرز بھی پیدا ہو، لائر بھی پیدا ہو۔ لائر تو بہت ہو گئے ہیں، اب لائر کی ضرورت ہے، ہاں لائرز کی ضرورت ہے، اب بیرسٹرز کی ضرورت ہے، اب بیرسٹرز کی ضرورت، ججز کی ضرورت ہے، اب ضرورت ہے سائنٹسٹ کی۔ ابھی پرسوں ہمارے صاحب کہہ رہے تھے ایک میٹنگ میں کہ ایک سائنسدان بتا دو۔ الحمدللہ ہمارے جے پور میں ایک سائنٹسٹ ہے، ڈاکٹر نثار نام ہے ان کا، کبھی تشریف لائے، ملاقات بھی کرا ہوگا۔ اور کیسے سائنٹسٹ کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیک پڑھنے والے، خواجہ کی چوکھٹ کو چومنے والے، یہ نہیں کہ سائنٹسٹ بن گئے تو یہ خواجہ کیا ہے اور یہ کیا، نہیں، آج کچھ لوگ پاگل بن جاتے ہیں، ہاں پولیس کی وردی پہن لی تو سمجھتے سب پیچھے، اب ایک کچھ نہیں، قبر میں جائیں گے سب پتا چاہیے، وردی اترنے والی ہے، ہاں اور کفنی آئے گا، اور کوئی نہیں کہے گا کہ یہ پولیس یا کوئی صوبے دار تھا یا تھانے دار تھا تو فرشتے کہیں یا چھوڑو یار اس کا کیا حساب لے، ایسا نہیں، سب کا حساب ہوگا۔ تو وہ سائنٹسٹ بھی ہے، اور سائنٹسٹ ایسے کہ پورے ہندوستان کے سائنٹسٹ میں ان کا رینک 93 ہے، ہندوستان کے سائنٹسٹ۔ اور ابھی بھی اسرو میں جس بچے نے، کیا نام تھا اس بچے کا، جس نے پورا ایک پلان کیا تھا یہ جو، اور اس کے اندر اس نے بڑی محنت کی تھی، وہ بھی مسلمان تھا۔ اب ضرورت ہے، دیکھیے دنیا یوں ہی آپ کو سلام نہیں کرے گی، اے پی جے ابوالکلام بننا پڑے گا، ہاں بننا پڑے گا۔ جب اے پی جے ابوالکلام کو مجبور ہو کے سلام کرے گی، مجبور ہو کے سیٹ پہ بٹھائے گی دنیا، کیا میں امید کروں انشاءاللہ کہ آپ لوگ اس طرف بھی بڑھیں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ سنی دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے، ہماری ایک باقاعدہ ایک ٹیم امید ہے، اور یہ ٹیم امید غریب بچوں کے پڑھانے میں، غریب بچوں کو ایجوکیشن دینے میں، بچوں کی کونسلنگ کرنے میں، ان کی ذہن سازی کرنے میں، 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں وہ کس ڈائریکشن پر جائے، ان کا آئی کیو ٹیسٹ کرتی ہے، تمام چیزیں، اور ماشاءاللہ اس کے ذریعے سے ایسے بڑے بڑے رہنما
پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو پوری قوم کی کشتی کو طوفان سے نکال کے ساحل پہ پہنچا سکے۔ 3 مارچ آپ سب کو یاد رکھنا ہے۔ کل آپ فارغ ہو جاؤ گے، پھر اس کے بعد شاید ولیمہ وغیرہ ہوگا، ہے نا؟ لیکن 3 مارچ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ 3 مارچ کو انشاءاللہ رویوار کو 2024 3 مارچ رویوار کو مارواڑ پالی میں سنی دعوت اسلامی کا 25واں سالانہ سنی اجتماع ہونے جا رہا۔ وہاں 25 ایئرز ہو چکے SDI سلور جبلی، اور اس میں بڑے بڑے علماء تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے قائد حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لا رہے ہیں، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب تشریف لا رہے ہیں، بلبل باغ مدینہ کی بھی کوششیں جاری ہیں، ہمارے مولانا یونس صاحب رہیں گے، مولانا امتیاز صاحب رہیں گے، مولانا معین الدین صاحب رہیں گے، اور مولانا دین محمد تو رہیں گے۔ ان کا نام ہی ان کے ماں باپ نے دین محمد رکھا ہے۔ تو جہاں بھی دین محمد ہوگا تو وہاں دین محمد ہوگا انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ۔ مولانا نثار صاحب بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہاں سے کوئی بس وغیرہ کر کے، ٹھیک ہے نا حضرت، اعلان آپ کریں بس وغیرہ کے ذریعے سے وہاں پر آئے، اور آپ سب کو انشاءاللہ 3 تاریخ کو پالی میں آنا آئے گے یا نہیں؟ تو دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو نا یار، آپ آئیں گے نا انشاءاللہ؟ اچھا اب آپ یہ مت بولنا کہ پالی دور ہے۔ انہوں نے کہا کہ بمبئی دور ہے، ہم کیا گھڑے، کیا نام ہے؟ ہاں گھڑیری گھڑا دور ہے، یہ تھوڑی بولا انہوں نے، نہیں بولا نا، یہ بمبئی سے گھڑیری آگئے 1100 کلومیٹر، 1150 کلومیٹر سے بھی زیادہ۔ حضرت فرما رہے سلام پڑھا، بھائی سنی ہی تو سلام پڑھتا ہے اور ہم سلام بغیر چھوڑتے بھی نہیں کسی کو۔ ہاں مسجد میں بھی جائیں گے تو سلام کریں گے، اور جنت میں بھی سلام ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو سلام ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو 3 تاریخ کو بھی آنا ہے، اور کون سی تاریخ؟ 21 بھی یاد رکھیں، 21 کو انشاءاللہ سجان گڑھ میں ایک روزہ سنی اجتماع ہوا۔ 21 کو سجان گڑھ میں تشریف لائیں۔ سجان گڑھ کتنا کلومیٹر؟ ہاں میں کہتا ہوں 21 کو آ جاؤ، 21 کو، اور جب آپ 21 میں آؤ گے نا تو 21 میں جو آئے گا وہ 3 کو خود بخود آئے گا انشاءاللہ۔ تو 21 کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ سجان گڑھ میں۔ ہمارے مولانا یونس ازمی صاحب، کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، دیکھیے ہم لوگ مائک کے بھی شوقین نہیں ہیں، پڑھنے کے بھی شوقین نہیں ہیں۔ میرا تو بس ارادہ یہی تھا کہ یہ 3 لوگوں کی تقریر ہو گئی تو سلام پڑھ لیں، صحیح بتا رہا ہوں میں، دل کی بات، مجھے تقریر کا شوق بھی نہیں ہے، لیکن اب کیا بتاؤں میں، عرب شریف سے حکم تھا۔ کہاں سے؟ عرب شریف سے، مدینے کے قریب کی ہواؤں سے، تو اب وہاں کا حکم کون ٹال سکتا ہے؟ تو اس لیے پھر میں نے کہا کہ چلو میں بھی کچھ بول دوں، اس لیے میں نے بولا، پھر میں ختم کر رہا تھا تو پھر فرمائش آئی کہ نہیں نعت بھی پڑھو، اب نعت پڑھ کے ختم کر رہا تھا تو پھر فرمائش آئی کہ غریب نواز کی منقبت بھی پڑھو، اب منقبت پڑھ کے ختم کر رہا تھا تو پھر فرمائش آئی کہ 3 تاریخ کا اعلان بھی کرو، 3 تاریخ کے اعلان پہ ختم کر رہا تھا، پھر فرمائش ہے 21 کا بھی اعلان کرو۔ تو میں کہا کہ بھئی اب کیا کریں، اب کچھ اعلان یونس بھائی بھی کر دیں گے تو اچھا رہے گا۔ ماشاءاللہ آپ لوگ کافی دیر تک بیٹھے رہے، دیکھیے پوری رات یہاں بیٹھ کر ذکر کریں اور فجر کی نماز اللہ نہ کرے مس ہو جائے تو پھر یہاں بیٹھنے کا مقصد حل نہیں ہوگا۔ مولانا نثار صاحب کا کہنا ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اور یہ حضرات مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھانے والے ہیں، تو دیر نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت نے جو کہا وہ بالکل درست ہے۔ ابھی یہ کتاب جیسا کہ مولانا دین محمد صاحب نے بچی ہے نہیں کتنی بچی ہے، اعلان کیا جائے نا
یہ گلدستہ سیرت النبی ہے، ہمارے نبی کی پیاری سیرت پر بہت پیاری کتاب، آپ اس کو لے کر جائیں۔ اور کچھ کتابیں تو پہلے ہی لوگوں نے لے لی، بے نمازی کا انجام آپ نے سنا، ختم ہو گئی۔ چلیے بھائی، اعلان تو اب صرف عطر کا ہی ہوگا۔ اور یہ گل تحفہ نکاح ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، دلہا دلہن کے لیے بہت اچھا تحفہ، ان کو بہت ساری چیزیں ہم لوگ دیتے ہیں شادی میں، دلہا دلہن کو ضرور دیں ان کی ضرورت کی چیزیں، لیکن یہ پوری زندگی دلہا دلہن کیسے گزارے، نکاح کا اسلامی تصور کیا ہے، حقوق زوجین، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق کیا ہے، پھر جہیز کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی طلاق ہو گیا تو اس کے احکامات کیا ہیں، تو ان چیزوں کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ حضرت نے بیان میں کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں بڑی ہماری اس دنیا میں محبوب تھی، اس میں ایک چیز تھی عطر۔ ممبئی سے بمبئی سے آپ کے لیے مسلم کمپنی کا بغیر الکوہل والا عطر ہے۔ مردوں کو کہا گیا زینت کی نیت سے نہیں، سنت کی نیت سے، نماز کے لیے آئیں، محفلوں میں آئیں، کہیں بھی جائیں تو لگائیں تو سنت کی نیت سے لگائیں۔ میں نے ایک جگہ جب یہ بیان کیا کہ اللہ توفیق دے، اپنے ابا کو گفٹ دو، امام صاحب کو گفٹ دو، ایک بہت بڑے پیر صاحب منظر میاں جو حافظ بخاری ہے، پپون شریف کے ہیں، انہوں نے بلایا مجھے اور میرے جیسے نکمے ادنا مبلغ کو اپنے ہاتھوں سے بڑی محبت اکرام کے ساتھ دیا۔ آپ اپنی مسجد کے امام کو دیں، سب کو تحفہ دیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا، پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہلا، رحمت پہلا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم۔ یہاں کی ٹھنڈی سے زیادہ جہنم کی ٹھنڈی، یہاں کی آگ میں تو آپ سیکورٹی لے کر کے وہاں کوئی ایسی آگ بھی نہیں ملے گی کہ اس ٹھنڈی سے بچ سکو، اور وہاں کی ٹھنڈی گزارنی ہے تو ایسی محفلیں اور نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، کریں گے نہیں انشاءاللہ؟
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار انك مجيب الدعوات یا اللہ یا رحمان یا رحیم بالامارۃ المستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ اللہ وملنا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم لا الہ الا